اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے سورۃ الحجرات کو شروع کرنا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ حجرات جو ہے وہ کمروں کو کہتے ہیں۔ جیسے حجرہ اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا بچپن میں کہ مسجد کے ساتھ جو کمرہ ہوتا تھا امام مسجد کے رہنے کے لیے اسے حجرہ کہا جاتا تھا، تو حجرے کی جمع حجرات ہو گیا۔ تو یہاں پر چونکہ کمروں کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس لیے اس کا نام سورۃ الحجرات رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے مختلف پہلو ہیں، تو اس کا جو پہلا پہلو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفل کے آداب ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایو اے الذین لوگو آمنو ایمان والو، لا نہیں تقدمو تم آگے بڑھو، بینا درمیان سامنے، یدی اللہ اللہ کے، ورسول ہی اور اس کے رسول کے، واتقو اور ڈرو اللہ اللہ سے۔ تو یہاں پہ دیکھیں واتقو کے آگے الف آ گیا ہے، تو یہ جمع کا صیغہ ہے سب کے لیے۔ انا بے شک اللہ اللہ، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے کے حکم کے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کا اگر ہم شان نزول دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ بنو تمیم کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہم میں سے کسی کو قبیلے کا حاکم بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی خاموش ہی تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ کاکا بن موبد کو امیر بنا دیں، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ آپ اقرا بن حابس کو ان کا امیر بنا دیں۔ اس گفتگو کے دوران ہی ان کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ اس موقع پر اس آیت کو نازل فرمایا گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فیصلہ نہ کریں، کوئی بات نہ کریں، تو آپ لوگ اپنی بات کو مقدم نہ کرو۔ مینز کہ آپ رائے تو دے سکتے ہیں لیکن آپ لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ تو گویا یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ ضروری تھا کہ وہ انتظار کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی بات کو آگے بڑھایا گیا کہ یا ایو الذین، اے لوگو، یا ایو اے الذین لوگو، آمنو ایمان والو، لا نہیں، ترفعو
تم بلند کرو اسواتا اپنی آوازوں کو، تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوقا اوپر، صوت آواز النبی نبی کی، کہ اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور لا نہیں، تجہرو تم اونچی آواز میں بات کرو، لاہو ان سے، بالقول بات، کا جہرن جیسے اونچی آواز میں تم بات کرتے ہو، بعضکم تم میں سے بعض، لے بعضن بعض سے، کہ جس طرح تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اس طرح تم ان سے آواز نہ کرو بلند، ان تحبط اعمالکم کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال، تحبط ضائع ہونا، اعمالکم تمہارے، اور ان تم کو، لا نہیں، تشعرون پتہ چلے، شعور ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو اس آیت میں پھر وہی بات چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اس انداز سے گفتگو کرو کہ تمہاری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے، اور جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ فرینکلی اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہو، ایسا رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں رکھنا۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ جان لو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بن قیس، جن کی آواز بائی نیچر بلند تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر والے کمرے میں بند کر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اونچی آواز میں گفتگو کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، میری آواز ان سے بلند ہو جائے گی تو میرے تو اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی صحابی چند دن تک نہیں آتا تو آپ ضرور اس کے بارے میں دریافت فرماتے، اور جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قیس کے بارے میں یہ تمام باتوں کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور انہیں بتایا کہ یہ چیزیں آپ کے بارے میں نہیں ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ بڑے آرام سے، بڑی آہستگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ اور آج یہ جو آیت ہے، اگر ہم آج کے حوالے سے بات کریں تو آج یہ آیت جو ہے وہ اساتذہ کرام کے حوالے سے بھی یعنی آیت موجود رہے گی، تو اس میں یہ ہے کہ اگر استاد موجود ہیں تو ان کے سامنے سے بھی آواز کو بلند نہیں کیا جائے گا، ان سے گفتگو کرتے وقت جو ہے وہ اپنی آوازوں کو نیچے رکھا جائے گا۔ اچھا، اب وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اچھا پہلے تو یہ بتا دیا گیا کہ جو اپنی آوازوں کو بلند رکھتے ہیں ان کے تو سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے، لیکن اب اس سے آگے کیا بات ہو رہی ہے کہ اِنَّا بے شک الَّذِينَ لوگ، یغضونا جو آہستہ رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، اصواتا آوازوں کو، ہم اپنی، ان دا پاس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اولئیکا وہی لوگ الذین یعنی لوگ ہیں نمتحنا آزما لیا. یہ امتحان والی بات جیسے آپ لوگوں کو آج کل چل رہا ہوگا کہ آزما لیا اللہ نے قلوبہم قلب کی جمع قلوب دل ہم ان کے لتقوی تقوی کے لیے. تو اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا. لاہم ان کے لیے مغفرات مغفرت ہے واجر اور اجر ہے عظیم بڑا. کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آہستہ رکھتے ہیں پست رکھتے ہیں تو اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا. ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. تو یہاں کیا بتا دیا گیا کہ اگر اونچی آواز کی صورت میں اعمال ضائع ہو جائیں گے لیکن اگر آوازوں کو نیچے رکھا جائے گا پست رکھا جائے گا تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیں گے اور انہیں ایک بہت بڑا اجر جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. اچھا اب بات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے آداب سے نکل کر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے آداب کی طرف جا رہی ہے. اب یہاں پر دوسرا موضوع سٹارٹ ہو گیا ہے کہ انا بے شک الذین لوگ ینادونا پکارتے ہیں کا آپ کو من سے ورائے پیچھے الحجرات کمروں کے اکثرہم ان میں سے اکثر لا نہیں یعقلون عقل رکھتے. کہ جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. تو یہاں سے جو لفظ حجرات ہے یہاں سے یہ ورڈ صورت کا لیا گیا ہے. ہم پوری اس آیت کو پڑھ کے پھر کریں گے. وا اور لو اگر انہم وہ صابروا صبر کرتے حتیٰ جب تک کہ تخرجا آپ نکل آتے علیہم ان کے لیے ان کی طرف لکانا ہوتا خیرن بہتر خیرن لہم ان کے لیے. واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے. اور اگر وہ صبر کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے لیے باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی ہوا یہ کہ کچھ بدو لوگ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمروں میں تشریف لے جا چکے تھے. وہ آپ کا انتظار کرنے کی بجائے وہاں کر آپ کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہنے لگے اخرج علینا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے باہر تشریف لائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات تھوڑی سی محسوس ہوئی تو آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو بات آپ فیل کرتے تھے اس قسم کی جن کا تعلق ذاتیات پہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہیں فرماتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کا ذکر کر دیتے تو اس پر یہ آیت نازل کر دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرما دیا گیا کہ یہ وہ لوگ جو آپ کو اس انداز سے بلا رہے ہیں وہ تو بے عقل ہیں نادان قسم کے لوگ ہیں ان کے اندر عقل نہیں ہے. پھر آگے ان لوگوں کو کہا کہ اگر تم صبر کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا. لہٰذا اب جو تم سے ہو چکا ہے اب تم توبہ کر لو اپنی غلطی پر پیشمان ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی سامنے آ گئی وہ یہ آیا کہ آج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں بعض اوقات نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے دوستوں کے ہاں جب جاتے ہیں تو ان کے گھر کے باہر اونچی آواز سے ان کو مخاطب کر کے بلاتے ہیں. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے ہاں جائیں. اچھا ایک اور چیز ساتھ بھی آج کل ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں تو بیل دینے کے بعد
ہم انتظار کیے بغیر فوری سیکنڈ تھرڈ بیل دے دیتے ہیں، تو کم سے کم ہمیں یہ تو سوچنا ہوگا کہ جو آدمی جس کو ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں بیل دے رہے ہیں، وہ لامحالہ طور پر ہو سکتا ہے کہ کہیں بیٹھا ہو، وہ اٹھے گا، اسے باہر آنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ لگ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیں، نہ کہ ہم کیا کریں کہ بیل پہ بیل دیتے رہیں۔ اور اسی انداز کے ساتھ ہمیں کچھ اور بھی نظر آتا ہے کہ جب ہم کسی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو پیچھے سے اونچی آواز دے کے مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ موضوع چینج ہو چکا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی جو ہے ہمیں یہاں پہ نظر آئے گی کہ یا ایو اے الذین لوگو آمنو ایمان والو، ان اگر آئے کم تمہارے پاس فاسقن کوئی فاسق نافرمان آدمی، بے نبائن خبر کے ساتھ، بے ساتھ نبا کہتے خبر کو، فتبینو تو خوب تحقیق کر لو، ان کے تصیبو تم پہنچا دو نقصان، قومن کسی قوم کو، بے جہالت اپنی جہالت نادانی کی وجہ سے، فَتُصْبِحُوا تو جو تم پہنچا لو کر لو، اللہ جو بھی پہنچا نقصان، ما جو فعلتم تم نے کیا، نادمین شرمندہ ہونا، تو پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی نہ ہو، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کے آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی نادانی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی ہو۔ اس آیت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب بنو مستلق نے اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو ان کی طرف بھیجا کہ جا کر زکوٰۃ اکٹھی کر لائیں، تو ولید کے ان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے، تو اس نے یہ سوچا کہ میں اگر جاؤں گا تو ہو سکتا ہے وہ مجھے نقصان پہنچا دیں، تو اس نے کیا کیا کہ جائے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر عرض کیا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ مفسرین نے یہ لکھا کہ کیا ہوا کہ وہ گیا، لیکن جب وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد آیا ہے، تو کچھ لوگ اکٹھے ہو کے ویلکم کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا وہ کیا ہوا کہ واپس آ گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کیا کرو کہ آپ کے عرض کیا کہ وہ تو میرے قتل کرنے کے درپے میں تھے، تو یہاں تک کہ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کیا کریں کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، جہاد کریں، تو اس پر ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا کہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے کسی کو زکوٰۃ لینے کے لیے نہیں بھیجا، لہٰذا ہم خود زکوٰۃ دینے کے لیے آ گئے۔ تو پھر یہ ساری بات سامنے آئی اور پھر ولید نے اپنی غلطی کو بھی قبول کر لیا۔ تو یہاں یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی فاسق آدمی کو خبر دے دے، ہمیں اس کی بات کو آنکھیں بند کر کے نہیں ماننا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کر لیں، تحقیق کر لیں کہ آیا کہ وہ بات ٹھیک بھی کہہ رہا ہے یا وہ نہیں کہہ رہا، خود بنا رہا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے تعلقات کے خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کو بغیر کسی تحقیق کے مان لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ آیت ہمیں کلیئرلی بتا رہی ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہر خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اچھا، اب اسی بات کو تھوڑا سا آگے چلایا گیا، وَعْلَمُوا جاننا اور جان لو، اَنَّا بے شک فیکم تم میں رسول اللہ کے رسول ہیں، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، لو اگر یطیعو پیروی کر لیں وہ کم تمہاری، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فی میں کثیرن بہت زیادہ، من سے الامر کام میں،
اور اگر بہت سارے کاموں میں تمہاری بات مان لیں لعنتم تو تم تنگی میں پڑ جاؤ گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اور لیکن نہ، لیکن اللہ نے، لیکن اللہ نے حببا پسند کیا، محبوب کیا، علیکم تمہارے لیے، تمہاری طرف الایمان ایمان کو، اور زینا مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا ہو اس سے، فی میں قلوبکم تمہارے قلوب، تمہارے دلوں کو، فضلم یہ فضل ہے، من اللہ من سے اللہ کی طرف سے، ونعمت اور نعمت اللہ کی، واللہ اللہ علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ اور جان لو کہ اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں، اگر وہ تمہاری بہت ساری باتوں کو مان لیں تو تم تنگی میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور اس سے تمہارے دلوں کو خوبصورت بنا دیا۔ یہ اللہ کا فضل اور نعمت ہے، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو یہاں پیچھے والی بات کو آگے چلایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اگر وہ تمہاری ہر بات کو ماننا شروع کر دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ ہر کسی کی ہر بات کو نہیں مانا جائے گا۔ تو جس کی بات کو نہیں مانا جائے گا تو وہ پھر کیا کرے گا، وہ اس بات کا برا منا لے گا۔ لہٰذا آپ خود سب سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کی بات کو ہر وقت نہیں مانا جاتا، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صحابہ کی بات کو مان لیتے اور اٹیک کر دیتے تو بعد میں پتہ چلنا تھا کہ حقیقت تو کچھ اور ہے۔ اس لیے یہ بتا دیا گیا کہ تم صرف اور صرف اپنے دلوں میں ایمان کو رکھو، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کر دیا، مزین کر دیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی ذات کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ تو حکمت والا ہے۔ وَإِنْ اور اگر، اچھا یہ بات اب تھوڑا سا چینج ہوگی موضوع، اور ان اگر طائفتان دو گروہ من سے مومنین مومنوں کے، نک تاتلو لڑ پڑے آپس میں، فَأَصْلِحُوا صلح کروا دو، بینہ درمیان، ہما ان دونوں کے، فَإِن پس اگر بغت زیادتی کرے، احدہما احدا ایک ہما ان دونوں میں سے، علا پر اخرى دوسرے کی، فقاتلو لڑو، اللتی اس سے، تبغی جو زیادتی کرے، حتیٰ جب تک کہ تافیہ وہ لوٹ آئے، الا طرف امر اللہ اللہ کے امر، اللہ کے حکم کی طرف، فَإِن پس اگر فَأَت لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا صلح کروا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب محبت کرتا ہے، مقسطین انصاف کرنے والوں سے۔ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروا دو، اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اور جب وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ہی ہو جائے گی، انما بے شک المؤمنون مومن، اخوۃ بھائی، بے شک مومن تو بھائی بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا صلح کروا دو، بینہ درمیان، اخویکم اپنے بھائیوں کے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ تو یہ بھی آج کے معاشرے کی عکاسی کر رہی ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ آیت کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، دیکھیں ظاہر ہے کہ جہاں پر، بلکہ ایک محاورہ بھی ہے کہ جہاں دو برتن پڑیں گے تو برتن بھی آپس میں کیا کرتے ہیں، وہ بج اٹھتے ہیں، کھڑک اٹھتے ہیں۔ لہذا جب کٹھے رہا جائے گا تو کہیں نہ کہیں تو اختلاف کی صورت سامنے آ جائے گی۔ لہذا اگر دونوں گروہوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس لڑائی پر مرچیں نہ ڈالو، اس پر
تیل نہ چھڑکو، اسے اور زیادہ ہوا نہ دو، بلکہ کیا کرو کہ آگے بڑھ کے ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اور اگر ان میں سے ایک جو گروپ جو ظالم قسم کا ہے اور وہ بات نہیں مان رہا، تو پھر مظلوم کا ساتھ دے کر اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، صلح کے لیے تیار ہو جائے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ عدل کے ساتھ صلح کروانی ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ جی اس نے ہماری بات نہیں مانی تھی لہذا اب صلح کرتے وقت ہم بھی کوئی ڈنڈی مار لیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ اگر اس ایگزامپل کو اپلائی کر لیا جاتا تو چند سال پہلے اگر ہم عراق اور کویت کی وار کو دیکھیں تو آج عراق کا وہ حشر نہ ہوا ہوتا۔ اب میں سے ظاہر بہت بچوں کو تو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ جب عراق نے کویت پر حملہ کر کے اس پر کچھ قبضہ کیا کچھ علاقوں پر، تو اب کام کیا تھا؟ یہ مسلم ممالک کا کام تھا اس آیت کے حوالے سے کہ وہ مل کر عراق کو پریشرائز کرتے کہ وہ کویت کے علاقوں کو خالی کر دے، ادروائز وہ کیا کرتے کہ وہ لامحالہ طور پر کویت کا ساتھ دیتے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان ممالک نے کوئی سٹیپ نہیں لیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ اور دوسرے ممالک نے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آ کر عراق کے اوپر جو ہے وہ بمباری کی، اٹیک کیا، اور عراق جو تھا اس کو تہس نہس کر دیا، اور اس ہیلپ کے بدلے میں جو کویت کے کنویں تھے تیل کے وہ بھی لیز پر لے لیے گئے۔ تو یہاں ہمیں بتا دیا گیا، بڑا اچھا طریقہ بتایا گیا کہ جب کبھی بھی ایسے حالات ہوں تو یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ یہ سٹیپ لیں۔ اچھا، پہلے یہ بات تھی وہ آ گئی تھی مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان، اب انڈیویجول لیول پہ آ گئی کہ ظاہر ہے کہ مسلمان جب کٹھے رہیں گے تو آپس میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہو جائیں گے، کہیں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، لہٰذا اب اگر مسلمانوں کی آپس میں مسلمان بھائی لڑ پڑے آپس میں، تو یہاں بھی یہ چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان کیا کریں؟ صلح کروا دیں۔ اور اگر اس صلح کروانے کے لیے کہیں جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کے پیچھے حکمت عملی صرف یہ ہوگی کہ وہ کیا کریں کہ وہ دوسروں کی صلح کروا رہی ہوں۔ لیکن آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں پہ دو دوست آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے لڑائی کو فردر ہوا دے کر اس کے اندر اختلاف ڈلوا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے پاس ایک نیا پہلو شروع ہو چکا ہے، وہ بھی آج ذرا غور و فکر کیجئے گا تو ہماری معاشرتی عکاسی یہ کر رہا ہے اور ہم بھی اس کے اندر جو ہے انوالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یا ایو اے الذین لوگو آمنو ایمان والو، لا نہیں، یسخر، یسخر کہتا ہے مذاق اڑانا، قومن قوم، من سے قومن قوم کا، کہ اے ایمان والو ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسا قریب ہے، ممکن ہے، این کہ یکونو وہ ہو، خیرن بہتر، منہم اس سے، ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر ہو، اور لا نہیں، نساء ان عورتیں، من سے نساء ان عورت، اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسا قریب ہے، ممکن ہے، این یکونہ کہ وہ ہو، خیرم بہتر، منہن اس سے، ولا اور نہ، تلمزو عیب جوئی کرو، انفسکم ایک دوسرے پر، تانے نہ مارو، ٹونٹ نہ کرو، ولا اور نہ، تنابزو برے نام رکھو، پکارو، بالالقاب برے ناموں کے ساتھ، اور برے ناموں کے ساتھ نہ پکارو، بیسا برل اسم نام، الفسوق فسوق کے، نافرمانی کے، بعد الایمان ایمان کے بعد، برے نام رکھنا جو ہے وہ ایمان کے بعد نافرمانی ہے، گناہ کا کام ہے۔ ومن اور جو کوئی لم نہیں یتب توبہ کرتا، یتب توبہ کرتا، فاولئک یہی وہ لوگ ہم ظالمون ظالم ہیں، کہ اے ایمان والو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر ہو، اور ایک دوسرے پر ٹونٹ نہ کرو، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، کیونکہ برے نام رکھنا، برے نام سے پکارنا جو ہے وہ ایمان کے بعد گناہ کا کام ہے۔
اور جو توبہ نہیں کرے گا وہی ظالموں میں سے ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ بتا دیا گیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی قوم کو اپنے سپیریئر کنسیڈر کرتے ہیں، دوسری قوم کو انفیریئر کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ کوئی قوم کسی قوم سے بہتر نہیں ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ خواتین کا ساتھ ذکر کیا گیا کہ ان کی اکثر عادات میں یہ شامل ہے کہ وہ بھی دوسری خواتین کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں، تو دوسروں کی مذاق سے روک دیا گیا کہ کنسیڈر کرتے ہوئے کہ دوسرے لوگ انفیریئر ہیں اور ان کا مذاق اڑایا جائے۔ تو ہوس قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو انفیریئر کنسیڈر کر رہے ہو، جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو، اور پھر ٹونٹ نہ کرو۔ آج ہماری گفتگو کے اندر ایک دوسرے کے اوپر ہم ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں، تانے مار رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے۔ ایک دوسرے کے برے نام رکھنے کے بھی ہم ماہر ہیں، اوفینسو نک نیم بھی ہم دوسروں کے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، یہ معاشرتی بگاڑ کی وجہ بنتی ہیں، یہ تعلقات کو خراب کرتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے کی وجہ بنتے ہیں۔ اتحاد و اتفاق کی جو فضا ہے ناپید ہو جاتی ہے، اور اس لیے ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا ہے۔ بلکہ تو یہاں تک بتا دیا گیا کہ اگر ہم کسی کے برے نام رکھتے ہیں یہ تو گناہ کا کام ہے، لہٰذا اگر کوئی کام بھی لا علمی کی وجہ سے ہو گیا، غلطی کی وجہ سے ہو گیا، تو اب اللہ سے توبہ کر لو اور جان لو کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ معاف کرنے والی ہے، غفور اور رحیم ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرو گے، اپنی ان غلطیوں کو دہراتے جاؤ گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم ظالموں میں سے کنسیڈر ہو جاؤ گے۔ اور ایک جگہ پر ہے کہ واللہ لا یحب الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ تو ظالم لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب اگلا پہلو آ جائے گا، وہ بھی ہمارے معاشرے کی عکاسی کے حوالے سے ہے کہ یا ایو اے الذین لوگو آمنو ایمان والو، نجتانبو بچ جاؤ، اجتناب کرو، کثیرن بہت زیادہ، من سے زن گمانوں سے، بدگمانی سے، کہ اے ایمان والو بہت ساری بدگمانیوں سے بچو۔ انا بے شک بعض الظنا، کہ بعض جو بدگمانیاں ہے اسم گناہ ہے، ولا اور نہ تجسسو جاسوسی کرو، ولا اور نہ یغتب غیبت کرو، بعضکم بعضن بعض کی، ایحب کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، این کے یا کولا کھائے، لحمہ گوشت، اخیے اپنے بھائی کا، میتن مردہ، فکرہتموہ تم ناپسند کرو گے اس کو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تواب الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ اے ایمان والو بہت ساری بدگمانیاں سے بچو، چونکہ بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا یہاں پہ سب سے پہلی یہ بات بتا دی گئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ گمان نہ کرو، بدگمانی نہ کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے اپنے تعلقات کو اس لیے خراب کر لیتے ہیں کہ ہم بہت سارے سوالات کے جواب فرض کر لیتے ہیں، اور اس بدگمانی کی وجہ سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر بدگمانی کے علاوہ ہم ایک اور کام کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی جاسوسی میں لگے رہتے ہیں، میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں کسی کی ہمیں خامی نظر آئے، کوئی غلطی کا ہمیں پتہ چل جائے، تو پھر ہم اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے روکا جائے۔ اور جو اگلی بات کہی گئی جو سب سے سخت ترین بات ہے، اور وہ غیبت ہے۔ غیبت کہتے کس کو ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے وہ برائی کرنا جو اس کے اندر موجود ہو۔ اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تو وہ بہتان یا اتہام کہلائے گا۔ اور غیبت کی سزا کے بارے میں قرآن کیا بتا رہا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، ایک تو بھائی دوسرا مردہ، اور قرآن کہتا ہے کہ تم اس چیز کو ناپسند کرو گے۔ اور آج غیبت ہماری فیورٹ ہابی بن چکی ہے۔ ہم کہیں کلاس روم میں اکیلے بیٹھے ہوں، کینٹین پہ بیٹھے ہوں، ہم کہیں ویسے باہر گپ شپ لگا رہے ہوں، تو ہمارا موضوع گفتگو دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔
اور ہم ان کی غیبت پہ غیبت کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور غیبت بہت لطیف چیز ہے، اس سے ہر حالت میں بچا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب آپ یعنی خاص طور پر آپ نے معراج کے موقع پر دیکھا کچھ لوگ اب تانبے کے ناخل سے اپنے منہ کو نوچ رہے ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ دنیا کے اندر لوگوں کو غیبت کرتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ تو ایک آدمی نے آ کر عرض کیا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیا میری معافی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے بدکاری کر لی، اڈلٹری کر لی، زنا کر لیا. تو اب فرمایا میں سمجھا کہ کہیں تم نے غیبت کر لی. تو گویا غیبت اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ہاں کچھ ایسے پہلو ہیں جس پہ غیبت کی اجازت ہے کہ اگر کوئی آدمی ظالم کے خلاف جو ہے وہ شکایت کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے. ہاں اگر کسی آدمی کی اصلاح کی خاطر کسی گروہ کو یا کسی آدمی کو بتایا جائے جس سے یہ امید ہو کہ وہ اس کی اصلاح کر لے گا تو اس کی اجازت ہے. اگر کسی مفتی سے کسی غلط کام کے بارے میں فتویٰ لینا ہو اس کی اجازت ہے. اور اگر کوئی آدمی آستین کا سانپ ہو، دوستی کے روم میں نقصان پہنچاتا ہو، تو ایسے آدمی کے شر سے بچانے کے لیے بھی لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے. اور پھر اگر کچھ لوگ اپنے برے لقبوں سے، القاب سے اتنے مشہور ہو چکے ہوں کہ لوگ ان کے اصل ناموں کو بھول چکے ہوں، تو صرف تعارف کے حوالے سے پھر ہم اس کا نام استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں سے بات چینج ہو کے نیکسٹ پہلو آ گیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر، آدمی سے، و انثی، اور عورت سے، وجعلنا، اور ہم نے بنا دیے، کم تمہارے، شعوباً خاندان، و قبائل اور قبیلے، لتعارفوا تاکہ تم تعارف کر سکو. انا بے شک اکرمکم، عزت والا تم میں سے زیادہ، عند اللہ، اللہ کے پاس، اتقاکم، متقی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جاننے والا، خبیر، خبردار ہے. کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہارے قبیلے بنا دیے، خاندان بنا دیے، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. اللہ کے نزدیک عزت والا تو وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے. تو یہاں پر جو ہے بات پہلے مومنین کے لیے آ گئی تھی، اب یہ جنرل بات تمام لوگوں کے لیے آ گئی ہے. اور یہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم سب کی اوریجن ایک مرد اور ایک عورت ہے. لہذا جب سب کی تخلیق ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی تو پھر کون کسی سے سپیریئر ہو سکتا ہے. اور پھر یہ جو خاندان اور قبیلے بنانے کا مقصد ہے وہ پہچان ہے. اب دیکھیں گاؤں کے اندر بعض اوقات اگر کچھ صدیق نام کی 4 لوگ رہ رہے ہوں تو تعارف کرنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ فلاں خاندان کی صدیق کے میں بات کر رہا ہوں. اگر اس طرح قبیلے اور خاندان نہ ہوتے تو ہم ایک دوسرے کی پہچان نہ کر سکتے، ایک دوسرے کا تعارف نہ کر سکتے، تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی زندگی گزارنا. تو یہاں پہ یہ بتا دیا کہ کوئی قبیلہ جو ہے وہ کسی سے بہتر نہیں ہے، بہتری کا مقام صرف اور صرف جو ہے وہ تقوی ہے. اب بات چینج ہوگی. قالت، کہا، الاعراب، بدو لوگوں نے، امنا، ہم ایمان لائے. کل، قرآن میں جہاں بھی کل ہوگا وہ رسول اللہ کو خطاب ہے. فرما دیجئے لم نہیں تو امینو، تم ایمان لائے، وا اور لیکن قولو کہو، اسلمنا، ہم اسلام لائے. وا اور لما نہیں، یدخل، داخل ہوا، ایمان فی میں، قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وَإِنْ، اور اگر توتیو، تم اطاعت کرو گے اللہ کی و رسولہ، اور اس کے رسول کی، لا نہیں، یلتکم، ضائع کرے گا، من سے، اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے، شیئن، کچھ، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور رحیم، بچنے والا، مہربان ہے. کہ بدو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے، اور ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں تھوڑی سی بھی کمی نہیں ہوگی، بے شک اللہ بخشنے والا، مہربان ہے. اگلی بات اس کے ساتھ آ رہی ہے، پھر بات ہوگی کہ انما المؤمنون، بے شک مومن، الذین، لوگ ہیں، آمنو، کہ مومن کون ہے؟ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، و رسول ہی، اور اس کے رسول پر، ثم، پھر، لم نہیں، یرتابو، شک میں پڑے، وجاہدو، اور جہاد کیا، باموالہم، اپنی مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ،
فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک یہی وہ لوگ ہم صادقون سچے ہیں۔ تو یعنی آگے کیا بتا دیا گیا کہ تم کہتے ہو کہ ایمان لائے، تو ایمان لانے کی شرط تو یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر شک نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ صادق ہیں، سچے ہیں۔ ابھی تو صرف تم کہو کہ ہم اسلام لائے۔ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، کلمہ کا اقرار کرنا، اور ایمان بندہ اس وقت لائے گا جب وہ کلمہ کے تقاضے کو پورا کرے گا، اللہ کے احکام کو مان لے گا۔ قل اے نبی فرما دیجئے، اتعلمون، تم احسان جتاتے ہو اللہ پر، بے دینکم، اپنے دین کا، واللہ، اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما، جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں، وما، اور جو کچھ فی الارض، زمین میں ہے، واللہ، اللہ، بکل، ہر شائن، چیز کو، علیم، جاننے والا ہے۔ کہ نبی آپ ان کو فرما دیجئے، کیا تم اپنے دین کا اللہ پر احسان جتاتے ہو؟ اللہ تو زمین اور آسمان کی چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے ایمان کا، اپنے دین کا اللہ پر احسان نہ دھرو۔ کیا تم نے اللہ پر احسان کر دیا ہے یہ کہہ کر کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم نے دین میں داخل ہو گئے ہیں؟ یمنون علیکا، یہ تو احسان ہے تم پر، ان اسلموا، کہ تم اسلام لے آؤ، یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے۔ اچھا سوری، یمنون، وہ احسان جتاتے ہیں، علیک، آپ پر، ان اسلموا، کہ اسلام لائے۔ اے نبی وہ آپ پر احسان جتا رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل، فرماؤ، لا، نہیں، تمنو، کہ تم احسان جتاؤ، علیہ، مجھ پر، اسلام کا، اپنے اسلام کا۔ اے نبی آپ ان کو فرما دیں کہ تم اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ دھرو، بل اللہ، لیکن اللہ نے، یمنو، احسان کیا، علیکم، تم پر، ان ہداکم، کہ تمہیں ہدایت دی، للایمان، ایمان کی، ان کنتم، اگر تم صادقین، سچے ہو۔ یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے، کہ اللہ کا تم پر کرم ہے، اللہ کی تم پر مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی طرف رہنمائی کی، تمہاری دین کی طرف رہنمائی کی، تمہاری ایمان کی طرف رہنمائی کی، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، اور تم ایمان لے آئے۔ یہ تمہارا اللہ پر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، غیبہ، چھپی ہوئی، سماوات، آسمان کی، والارض، اور زمین کی، بے شک اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ واللہ، اللہ، بصیر، دیکھ رہا ہے، بما تعملون، جو تم امر کرتے ہو، کام کر رہے ہو۔ تو یہاں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، زمین اور آسمان کی چھپی چیزوں کا پتہ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بارے میں نہیں جانتا؟ اسے تو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، اور جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے جانتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس صورت جو تھے، حجرات تھے، اسی کوشچن ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں، ادروائز پھر ہم کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔